بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی محاسب ایچ ڈی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہ چودھری۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پی کے 45 ایبٹ آباد کے شہر کے حلقے کی۔ یہ ایبٹ آباد کے شہر کے حلقے کے مسائل کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور امیدواروں کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ یہ وہ حلقہ ہے جہاں ہمارے اسپیکر صوبائی اسمبلی مشتاق احمد غنی 2 مرتبہ مسلسل جو ایم پی اے منتخب ہوئے اور اسپیکر بھی بنے، اور ایبٹ آباد کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس پہ تو گہری نظر ہماری بھی ہے۔ اور ہمارے ساتھ جو موجود ہیں آج، جو ہزارہ قومی محاذ کے امیدوار ہیں پی کے 45 سے، اسد خان جدون صاحب کو ویلکم کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں تھوڑی سی بات کروں گا کیونکہ یہ ان کا ہزارہ قومی محاذ سے تعلق ہے۔ ہمارے جو بہت سارے لیڈران ہیں جو منتخب ہوئے اور وہ وفاقی وزراء بنے، صوبائی وزراء بنے، وہ صوبہ ہزارہ کے نام پر بڑے لوگوں نے ووٹ بھی حاصل کیے، لیکن بعد میں صوبہ ہزارہ کا کاز اور ہزارہ کا کاز وہ بھول جاتے ہیں جب اسمبلی میں جاتے ہیں۔ ایک بڑا تلخ میں بات کروں گا کہ ہمارے ہزارے کے لوگ، ہر بندہ، ہر ہزارے وال چاہتا ہے کہ ہمارا صوبہ ہزارہ ہو، ہماری محرومیاں دور ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں جو ہزارے کے نام سے پارٹی ہے، جہاں ہزارے کے نام سے جو ووٹ مانگتا ہے اس کو ووٹ کیوں نہیں دیتے۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے اسد جدون صاحب سے۔ جی اسد صاحب، آپ اس حوالے سے کیا بتائیں گے، کیا بات کریں گے، کیوں لوگ جو ہزارہ قومی محاذ جس کی بنیاد ملک آصف صاحب مرحوم نے رکھی، غازی اظہر ایڈوکیٹ صاحب جو چیئرمین رہے انہوں نے بھی الیکشن لڑے، ملک آصف صاحب نے بھی الیکشن لڑے، لیکن کبھی وہ اسمبلی تک نہیں پہنچ سکی، اور نہ ہی آپ لوگوں نے کسی سیاسی جماعت سے اتحاد بھی کیا۔ کیا وجہ ہے کہ لوگ کیوں نہیں ووٹ دیتے؟ سب سے پہلے شاہد چودھری بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے عزت افزائی کی اور لوگوں سے ہم کلام ہونے کا موقع دیا۔ ہزارہ قومی محاذ کو بنے ہوئے 37 سال گزر چکے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی علاقائی سطح پہ بنائی جانے والی سیاسی جماعت وہ اپنے علاقے کے مفادات کے لیے سب سے زیادہ ترجیحاً کام کرتی ہے۔ پورے پاکستان کے اندر، بلوچستان اور سندھ اور جنوبی پنجاب کے اندر بھی بہت سے ایسی جماعتیں ہیں جو ہمیشہ اقتدار اور ایوانوں میں جا کر بیٹھتی رہی ہیں، اور انہوں نے اپنے اپنے علاقوں کی پسماندگیوں کو ختم کرنے کے لیے بہت اچھا کردار بھی ادا کیا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ہزارہ کے اندر واحد ہزارہ قومی محاذ ایسی جماعت ہے جو 1987 میں اس 18 مختلف قبائل کے لوگوں کو بحیثیت قوم روشناس کروانے کی جدوجہد میں یہ وجود میں آئی، اور اسی کا کارنامہ ہے کہ اس نے پوری دنیا تک ہزارے وال کو ہزارے وال منوایا بھی۔ جہاں تک رہ گئی بات جو پارلیمانی سیاست کی ہے، اس میں یہ کیوں نہیں پہنچ سکی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شروع سے جو ترجیح تھی یا وہ ڈائریکشن تھی، ہمارے لیڈران کی جو ڈائریکشن تھی، وہ اپنے جو علاقائی مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے اور لوگوں کے حقوق لینے کے لیے احتجاج کی حد تک ہم نے بھرپور کوشش کی، اور اس میں ہمیں اللہ نے بڑی کامیابیاں بھی دی۔ ایبٹ آباد بورڈ یہ ہزارہ قومی محاذ کا کارنامہ ہے، ہزارہ یونیورسٹی یہ ہزارہ قومی محاذ کا کارنامہ ہے، ڈی ایچ کیو جو شفٹ یہاں سے ہو رہی تھی اس کو رکوانا اور اس کو وہیں پہ فنکشنل اور فعال کرنا یہ ہزارہ قومی محاذ کا کارنامہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پختونخوا کی قرارداد جس وقت منظور ہوئی، اس پورے 1997 کی میں آپ کے سامنے تاریخ رکھ رہا ہوں، اس وقت بھی سب سے زیادہ سٹینڈ ہزارہ قومی محاذ نے لیا، اور ان لیڈران کو یہاں پہ آ کے پختونخوا اس کی تختی تک لگانے نہیں دی گئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی علاقے کی، کسی بھی ڈویژن کی، کسی بھی جو جغرافیائی صورتحال اور شناخت ہوتی ہے اس کو روشناس کروانے کے لیے جو علاقائی جماعتیں ہوتی ہیں ان کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اور یہ لوگوں کے بہت فائدے کے لیے ہوتی ہیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ بڑی جماعتیں ہمیشہ ہمارے لوگوں کی شاید ترجیح ایسی ہے کہ وہ ان لوگوں کو چنتے ہیں، پنجاب سے اٹھنے والی جماعت ہو، مسلم لیگ نون ہو، پی ٹی آئی پنجاب سے اٹھنے والی جماعت ہے، پیپلز پارٹی سندھ سے اٹھنے والی جماعت ہے، وہ ان کے دل فریب نعروں کے پیچھے تو ضرور چلے جاتے ہیں، لیکن لوگ ہمارے اپنے ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے درمیان سے صفوں سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے شانہ بشانہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ پاکستان کے اوپر جو حکومت کرنے والی جماعت ہوگی، جس وقت تک اس کا نمائندہ جیت کے نہیں جائے گا آپ کی محرومیاں ختم نہیں ہوں گی۔ یہاں آپ ہی کے سوال کے توسط سے میں دیکھنے والی عوام کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کہ اگر یہ جو کنسیپٹ ہے کہ بڑی جماعت ہوگی، بڑے لیڈر کے نام پہ ووٹ لے گی تو آپ کے علاقوں کی محرومیاں ختم ہوں گی، تو یہ 75 سالوں میں بارہا الیکشن گزرے، بڑی جماعتوں کے لوگ ہمیشہ اسمبلیوں کا حصہ بنے، اور ایبٹ آباد کی خوش قسمتی بھی یہ ہے کہ اس کو اسپیکرشپ ملی، وزیر اعلیٰ شپ ملی، گورنر شپ ملی،
بڑے تگڑے تگڑے وزارتیں ان کو ملیں لیکن محرومیاں ختم نہیں ہو سکیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان پالیسیوں کے پارٹی پالیسیوں کے تابع ہوتے ہیں جو آپ کے علیحدہ سے حقوق ہیں, شہری حقوق ہیں, بحیثیت شہری آپ کے حقوق ہیں, یہ وہ لینے میں ناکام رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ان لوگوں نے مفادات حاصل کیے ہوئے ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے بڑے مفادات حاصل کیے ہوئے ہیں. اس لیے عام آدمی حسن صاحب آپ بالکل بہت اچھی بات کی ہے. آپ ایک جب تحریک صوبہ ہزارہ جو چلی وہ بھی ہزارہ قومی محاذ سے ہی پن کے آگے نکلی. وہ بھی ایک بہت بڑی تحریک تھی جس میں بہت سارے ہمارے لیڈران نے مفادات بھی اٹھائے اور اسمبلیوں تک ہی پہنچے. لیکن جب اسمبلی میں گئے تو صوبہ ہزارہ کا نام بھول گئے. وہ صرف اس وقت ان کو یاد آتا ہے جب الیکشن کے دور آتا ہے, پھر صوبہ ہزارہ کا نام لیتا ہے. جب کوئی ان کا لیڈر آتا ہے تو ان سے کوشش کرتے ہیں کہ نام لیں. اسد صاحب آپ جو ایبٹ آباد کے مسائل کے حوالے سے آپ شہر کے حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں, ایبٹ آباد کے مسائل کا حل کیا ہے آپ کی نظر؟ بنیادی طور پہ شاہد چودھری صاحب, یہ گزشتہ جتنے بھی ہمارے اوپر سیاسی لیڈران جو بڑی پارٹیوں کے مسلط ہوئے ہیں ان کے پاس ویژن اپنا تھا نہیں کہ ایبٹ آباد نہیں ہزارہ ڈویژن کا صدر مقام ایبٹ آباد خوبصورت ترین شہر جسے میجر جیمز ایبٹ نے بڑے اپنے خوبصورت الفاظ سے نوازا اور یہاں پہ علامہ اقبال جیسی ہستیاں اور بڑے بڑے لیڈران یہاں پہ آ کے رہے. اس کی خوبصورتی کی مثال نہیں ملتی. ٹورزم کا گیٹ وے ہے پورے. آپ اگر گلگت بلتستان اور کشمیر تک کی دیکھ لیں تو آپ کے لیے سیاحتی راہداری ہے, اس کا گیٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے اس چیز کو ترجیح نہیں بنایا کہ ہمارے علاقے خوبصورتی کی طرف جائیں اور یہاں پہ چھوٹی انڈسٹریز کے قیام کے ذریعے یہاں کی بے روزگاری کا خاتمہ کیا جائے, ٹورزم انڈسٹری کو پروموٹ کیا جائے. یہاں کے دیہی علاقوں کے وہ لوگ جو یہاں سے پنجاب, سندھ یا باہر کے ممالک میں جا کے ہوٹلز پہ اور دیگر مزدوری کے پیشوں سے منسلک ہو کے اپنے بچوں کا رزق پیدا کرتے ہیں, ان کو ٹورزم انڈسٹری کے ذریعے یہاں پہ فعال کیا جا سکتا تھا. چھوٹی انڈسٹریوں کے ذریعے ان کو روزگار کے مواقع یہاں پہ دیے جا سکتے تھے. اس شہر کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں پہ ایک بڑا پروجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں بڑی جماعتیں اگر فوکس کرتی تو ایبٹ آباد کو بگ سٹی کا درجہ دلواتی. تمام بنیادی سہولیات آپ کا شہر سے تعلق ہے, میں یہاں بات آپ کی کاٹوں گا. ایبٹ آباد میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ایک یہ ٹریفک کا مسئلہ ہے. کو ٹورزم کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی جس سے میں بات کر رہا ہوں کہ جو بھی ٹورسٹ ایبٹ آباد میں داخل ہونے سے کتراتا ہے کہ ایبٹ آباد میں گئے تو پھنس گئے. جب سے یہ موٹر وے بنی ہے لوگ بار بار ایکسپریس وے ناران کاگان چلے جاتے ہیں یا بائی پاس سے نتھیا گلی چلے جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا ہمارا جو تحریک انصاف کی 5 سالہ دور گزرا. صوبائی حکومت بھی اور مرکزی حکومت بھی تھی, لیکن وہ ہمارا یہ شارع ریشم کو کھلا کرنا اور برج بنانا وہ ایک اتنا بڑا منصوبہ تھا جو مراد سعید نے سرد خانے کی نظر کر دیا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں جی, جو منتخب ممبران اسمبلی تھے ان کی نااہلی ہے کہ انہوں نے اپنے حقوق نہیں لیے وہاں سے. ورنہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ سوات والا موٹر وے یہ اسی دور حکومت کے اندر پیچھے انہوں نے تعمیر کیا اور اس کو مکمل بھی کر دیا. ان کی ترجیح میں نہیں ہے کہ وہ ہزارہ کو کوئی دیں. یہاں سے وہ صرف لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. شارع ریشم شارع شرم کے نام سے منسوب ہو چکی ہے. ٹورزم کی بات کی آپ نے اور ساتھ میں ہزارہ موٹر وے کا ذکر کیا کہ لوگ ناران کاگان چلے جاتے ہیں. سب سے زیادہ نقصان ایبٹ آباد کا ہوا. اس میں ہماری تاجر برادری سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے, ہمارا غریب سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. باہر سے ٹورسٹ آتا تھا, ایبٹ آباد سے گزر کے جاتا تھا, وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ خرچہ کرتا تھا, اس سے کئی گھروں کے چولہے جل جاتے تھے. وہ بہت بڑا دھچکا لگا ہے. اور اگر یہ حق لینے والے ہوتے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اس سے پیچھے ادوار میں اس شہر میں روڈوں کی وسعت کی جا سکتی تھی. آج بھی ممکن ہے لیکن اس کے لیے بڑی سٹرگل کی ضرورت ابھی پڑے گی. جو چیزیں سرد خانے میں پاکستان کے اندر چلے جائیں یہاں کے قانون کے مطابق ان کو دوبارہ واپس حاصل کرنے کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے اور ضرورت مند لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جو لوگ آپ نے پہلے اسمبلیوں کے اندر ان لوگوں نے منتخب کر کے بھیجے وہ آپ کے حقوق کا دفاع اس وقت نہیں کر سکے, وہ دوبارہ جائیں گے تو وہ آپ کو کیا سبز باغ دکھا رہے ہیں. جو آپ پہلے کچھ نہیں لا سکے وہ آئندہ بھی کچھ نہیں لائیں گے. اسد صاحب, ہزارہ قومی محاذ ہزارہ کے حقوق کی علمبردار جماعت ہے. آپ نے یہ اس الیکشن میں صوبائی اسمبلی میں آپ کے کتنے امیدوار کھڑے ہوئے ہیں جو ہزارے میں ہیں؟ شاہد چودھری صاحب, جب سے ہزارہ قومی محاذ بنی ہے یہ پہلی مرتبہ ہے الحمدللہ کہ ہماری ٹیم کی محنتوں سے ہم نے اس کے اوپر فوکس کیا اور اس مرتبہ ہمارے 2 کینڈیڈیٹ
مانسیرا سے NA 15 پہ اور PK 38 پہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. 4 کینڈیڈیٹ ہمارے ایبٹ آباد سے حلقہ PK 43 سے ناظمہ آصف ملک صاحبہ اور PK 44 سے قاضی اعتزاز اظہر صاحب, PK 45 سے میں خود امیدوار ہوں اور NA 17 سے ضیاء خان امیدوار ہیں. یہ ہمارے ایبٹ آباد سے ہیں. کراچی سے ہمارے 7 امیدوار صوبائی اسمبلی کے اور 1 امیدوار ہمارا جو ہے وہ قومی اسمبلی پہ ہے اور 1 آزاد امیدوار قومی اسمبلی کا جو ہے وہ ہمارا حمایت یافتہ ہے. ان کے ساتھ ہماری ایڈجسٹمنٹ ہوئی جس کی بنا پہ ہم نے ان کی حمایت کی. تو یہ ہمارے ٹوٹل صاحب یہ ایبٹ آباد میں PK 45 کی دوبارہ بات کرتے ہیں, آپ کے مد مقابل جو امیدوار ہیں ان کی کارکردگی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ بڑی جماعتوں سے ان کا تعلق ہے, وہ منتخب بھی رہے ہیں, اچھی پوزیشنز میں بھی رہے ہیں. چودھری صاحب, سب سے پہلے میں الیکشن کی ہم نے کمپین شروع کی تو میں واحد آدمی ہوں جس نے آج دن تک کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے مد مقابل فلاں امیدوار ہے. میرا مقابلہ کسی سیاسی جماعت اور کسی بھی شخصیت سے نہیں ہے. میرا مقابلہ اس حلقے کے مسائل کے ساتھ ہے. ایبٹ آباد کی عوام کے سامنے سوال رکھتا ہوں کہ اگر وہ اپنے لیڈر کے اس نام کے پیچھے یا اس تصویر کے پیچھے نہ چھپیں, ہمدردیاں نہ سمیٹیں, تو کارکردگی کی بنیاد پہ وہ ایبٹ آباد میں کہیں ووٹ مانگنے کے لیے نہیں جا سکتے. ان کا بڑا جو پچھلا دور گزرا ہے بڑی پاور میں رہنے کے باوجود بڑا مایوس کن رہا ہے. نوجوانوں کی بے روزگاری کے حوالے سے ذمہ دار وہ ہیں, وہ اس شہر کی خوبصورتی کو تباہ کرنے کے حوالے سے وہ ہیں, کرپشن کے بے تحاشا الزامات ہیں جو سرد خانوں میں چلے گئے ان کے اقتدار کے اندر. بہرحال ذاتیات پہ کسی کے ساتھ اس سے پہلے بھی ذاتیات نہیں کی, آج بھی نہیں کرتے, آئندہ بھی نہیں کریں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اتنے تبدیلی کے بڑے نعرے لے کے آنے والی حکومتیں گزشتہ جس وقت 9 سال پہلے انہوں نے اقتدار سنبھالا تو غالباً 57 ارب روپے کا مقروض صوبہ تھا, اور جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت 10 سال بعد ختم ہوئی تو 997 ارب روپے کے قرضوں کے بوجھ تلے یہ دبا ہوا صوبہ. وہ تبدیلی کہاں گئی؟ ہم نے تو وہ تبدیلی دیکھی کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ ممبران اسمبلی بنے اور سیکٹریوں اور نوکروں اور ملازموں کو ان کو سرکاری نوکریوں پہ اور بے پناہ کرپشن اور دیگر ایسے الزامات کے بوجھ تلے. یہ حقائق پہ مبنی ہوئی چیزیں ہیں کیونکہ یہ صوبہ ویسے ہی مقروض نہیں ہو گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ماضی کے لوگ تھے وہ آج ایک لیڈر کے نام کے پیچھے چھپ کے آپ کی ہمدردی کے ووٹ لے رہے ہیں. یہ آپ کے خیر خواہ آج سے پہلے اگر نہیں ہوئے تو یہ آج کے بعد بھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ اسد صاحب, آپ نے بہت اچھی باتیں کی اور ہماری دعا ہے کہ ہزارہ قومی محاذ پھولے پھلے اور اسمبلی تک جائے تاکہ ہزارے کی ایک مؤثر آواز جو ہے اسمبلی میں ہے. آج کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.